اور یہ خون ناحق ہے۔ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ یہ ضرور پروردگار کی بارگاہ میں سوال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو پارا چنار کے موجودہ حالات کے حوالے سے، اور بہت سے مومنین، بہت سے دوست میسیجز کرتے ہیں، کومنٹس کے ذریعے پیغامات بھیجتے ہیں کہ پارا چنار میں جو حالات ہیں اس حوالے سے بہت کم آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ کوئی غزہ نہیں ہے، یہ کوئی لبنان نہیں ہے، یہ کوئی فلسطین نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان ہے، جہاں پر ہمارے ادارے موجود ہیں، حکومت موجود ہے، مستحکم افواج موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان تکفیریوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کیا جاتی؟ کہ گزشتہ 20 دنوں سے پارا چنار محاصرے میں ہے، مومنین کو وہاں پر محصور کر دیا گیا ہے۔ اسے حکومتی بے حسی کہہ لیں یا کچھ بھی اس کو نام دیں، لیکن کسی صورت اسے انسانیت نہیں کہا جا سکتا کہ 20 روز سے ایسا دنیا میں کہاں پر ہوتا ہے کہ 20 روز سے ایک شہر بند ہو، اس کی طرف جانے والے تمام راستے بند ہوں، وہاں پر ضروریات زندگی کی اشیاء نہیں جا سکتی، لوگوں کی زندگیاں مکمل طور پر خراب ہو چکی ہیں، 7 سے زائد بچے اسپتالوں میں وفات پا چکے ہیں۔ انہیں شہید ہونا کہنا چاہیے، کیونکہ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ شیعہ مسلک سے ہیں، کیونکہ ان اسپتالوں میں ان کا علاج ممکن نہیں تھا، علاج کرنے کے لیے دوسرے شہروں کے اسپتالوں میں جانا ضروری تھا، لیکن راستے بند تھے، جس کی وجہ سے 7 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں، اور آج ایک چھوٹی بچی وہاں کے اسپتال میں شہید ہوئی ہے۔ پارا چنار مین شاہراہ مسلسل 20 روز سے بند ہونے سے علاقے کی بڑی آبادی محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ علاج نہ ملنے کے باعث ایک اور بچی مبینہ طور پر جاں بحق ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے کسی مومن نے یہ پیغام بھیجا کہ اس کا ایک دوست جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے بے روزگار تھا، اور اس نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے باہر کے ملک کا ویزا لگوایا تھا، اس کا ویزا لگ چکا تھا، اور جس ملک کا ویزا تھا وہاں کی کسی کمپنی نے جاب کی آفر بھی دے دی تھی، لیکن 20 روز سے کیونکہ راستے بند ہیں، وہاں سے نکلا نہیں جا سکتا، جایا نہیں جا سکتا، جس کی وجہ سے اس کا ویزا بھی ایکسپائر ہو گیا، آفر لیٹر بھی ختم ہو گیا، اور صرف یہ ویزا ہی ایکسپائر نہیں ہوا بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کی ساری زندگی کی جو کمائی تھی، جو جمع پونجی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اشیاء خرد و نوش کی کمی ہو رہی ہے وہاں پر، آٹے کے ٹرک ان تکفیریوں کی جانب سے لوٹ لیے گئے، یہاں تک تو ان کی ذہنیت گری ہوئی ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک بہت ہی بہترین اقدام وہاں کے مولا کے عزادار ہیں جو کر رہے ہیں کہ دسترخوان امام حسن کا وہاں پر اہتمام کیا گیا ہے پارا چنار میں، اور وہاں کے ایک مومن نے مجھے یہ بات بتائی کہ گزشتہ 20 دنوں سے مکمل راستے بند ہیں، ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں آ جا سکتی، لیکن وہاں کا جو دسترخوان امام حسن ہے وہ الحمدللہ جیسا نام ہے ویسا ہی کام ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مشہور تھا، اور یہاں پر بھی دسترخوان امام حسن پر روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ دسترخوان چلانے والوں کی ہمت ہے کہ وہ کس طرح سے اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آخر کب تک؟ 20 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک محاصرہ نہیں کھلا، ابھی تک گھیرا ہوا ہے دہشت گردوں نے، تکفیریوں نے پارا چنار کو۔ آخر کب تک ایسا چلے گا؟ یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے، کیوں نہیں اس حوالے سے ایکشن لیے جا رہے؟ اور وہاں کے مومنین کا گلہ ہر اس عالم سے ہے، چاہے کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، خصوصاً شیعہ علماء بھی اس حوالے سے خاموش نظر آتے ہیں، اس حوالے سے وہ بات نہیں کر رہے۔ بھائی لبنان کے لیے، فلسطین کے لیے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے ریلیاں نکالی جاتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، کیوں؟ کہ جی وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ بھائی یہاں پر پاکستان میں 3000 میل دور جو ممالک ہیں ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہو، جو تم سے 300 میل کے فاصلے پر ہیں ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور حکومت کو تو کیا ہی کہیں، وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے انہیں تو پرواہ ہے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا کام بس اپنی سیاست چمکانا ہے، سیاسی بیانات دینا ہے۔ یہ جو اہم مسائل ہیں، اصل مسائل ہیں پاکستان کے، اس پر یہ بات نہیں کرتے۔ آئے روز تکفیری عناصر کی جانب سے ویڈیوز شائع کی جاتی ہیں، بیانات دیے جاتے ہیں جس میں انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ سر عام اسلحے کی نمائش کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں مومنین کو، شیعہ علی علیہ السلام کو، کہ روڈ بند ہے، بند رہے گا، جس نے کھولنے کی کوشش کی اس کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو ان عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی آخر کب کی جائے گی؟ یہ رویہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ آخر میں ہم ایک بار پھر مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو اسپتالوں میں بچے شہید ہو رہے ہیں یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور یہ خون ناحق ہے۔
ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ یہ ضرور پروردگار کی بارگاہ میں سوال کریں گے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری تھی جس میں انہیں ناکامی اٹھانا پڑی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے دشمنی، پاکستان پر ان تکفیری عناصر کی شکل میں، یزیدی ٹولوں کی شکل میں یہ لوگ عذاب کی صورت میں مسلط ہیں، ان کے خلاف کارروائی بے حد ضروری ہے۔ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں ان بچوں کی شہادتوں کی، اور مطالبہ ہے حکومت سے، ہمارا بھرپور مطالبہ ہے کہ پارا چنار کے موجودہ حالات کے حوالے سے فوری طور پر ایکشن لیا جائے۔ مومنین کرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔